اس آدمی نے پلین کو ہائی جیک کیا، $2 لاکھ لی اور پھر ہوا میں ہی غائب ہو گیا۔ یہ انٹرسٹنگ واقعہ ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ 1971 میں ایک امریکن ایئر لائن کے جہاز کو ٹیک اپ کی ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سب سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ایک پیسنجر نے ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور ہنستے ہوئے ایک چٹھی اس کو دی۔ ناظرین، اس چٹھی میں صرف چند الفاظ ہی لکھے تھے جس نے پوری امریکہ میں ہلچل مچایا۔ آخر وہ پیسنجر کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اس کو زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ ڈھونڈنا تو دور کی بات، امریکہ کے سب سے پاورفل ایجنسی پچھلے 50 سالوں سے اس پیسنجر کے ذرے کے برابر بھی انفارمیشن نہیں نکل پائے۔ حقیقت ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس واقعے کی شروعات 24 نومبر 1971 کو پورٹلینڈ ایئرپورٹ سے ہوئی تھی۔ ایک شخص جو بظاہر بزنس مین لگتا تھا، اس نے پورٹلینڈ سے سیاٹل کا ٹکٹ کروایا اور سیدھا جہاز کی طرف بڑھنے لگا۔ تب امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹ کی کسی بھی قسم کی سختی نہیں تھی اور نہ ہی کسی پیسنجر کا سامان چیک ہوا کرتا تھا۔ یہ نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کا جہاز بوئنگ 727 تھا جس کو صرف 45 منٹوں میں پورٹلینڈ سے سیاٹل تک پہنچنا تھا۔ سن گلاسز لگائے ایک بریف کیس کے ساتھ ڈین کوپر نامی یہ پیسنجر اس جہاز میں سوار ہوا اور اپنی پسند کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا جو جہاز کی سب سے آخر سیٹ تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی سگریٹ بھی جلا لی۔ 2:58 پر فلائٹ ٹیک آف ہو گئی۔ ٹیک آف ہوتی ہی ڈین کوپر پیچھے مڑا اور پاس میں بیٹھی ایئر ہوسٹس کو ہنستے ہوئے ایک چٹھی دی۔ ایئر ہوسٹس جس کا نام فلورنس شارپنر تھا، اس نے جب چٹھی پڑھی تو اس کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ مس، I have a bomb here and I would like you to sit by me۔ فلورنس شارپنر جب ڈین کوپر کے برابر میں بیٹھ گئی تو اس نے اپنا بریف کیس کھولا جس میں ڈائنامٹ کے 8 سٹک اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا۔ جہاز ہائی جیکٹ ہو چکا تھا۔ ڈین کوپر کی ٹوٹل 3 ڈیمانڈز تھی۔ اس کو $2 لاکھ کیش، 2 پیراشوٹ اور سیاٹل ایئرپورٹ پر ریفیولنگ ٹرک چاہیے تھا۔ اپنی ڈیمانڈ کے آخر میں فلورنس شارپنر کو انڈائریکٹلی یہ بھی بولا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بم پھاڑ دوں گا۔ ڈین کوپر کے علاوہ اس جہاز میں 35 پیسنجر بھی تھے۔ جہاز میں بیٹھے پیسنجر کو اس واقعے کی کوئی علم بھی نہیں تھی۔ فلورنس شارپنر کاکپٹ میں گئی اور کیپٹن کو سارا ماجرا سنایا۔ یاد رہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری میں پہلا پلین ہائی جیک تھا۔ اس وجہ سے لوکل اتھارٹیز نے اور ایف بی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہائی جیکر کے سارے ڈیمانڈ پوری کر دی جائے۔ فلائٹ جس کو صرف 45 منٹوں میں ہی سیاٹل پہنچنا تھا، وہ 1.5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے ارد گرد گردش کرتی رہی اور باقی 35 پیسنجر کو یہ بتایا کہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے لینڈنگ میں دشواری ہے۔ اس دوران سیاٹل نیشنل بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھی کی گئی جن کے سیریل نمبر بھی نوٹ کر لی گئی اور 2 پیراشوٹ کی جوڑی بھی ارینج کر لی گئی۔ 5:45 پر جہاز لینڈ کر گیا۔ اپنی مانگنی پوری کرنے کے بعد 35 پیسنجر اور 2 فلائٹ کریو کو جہاز سے اترنے کی اجازت دی، جبکہ 2 پائلٹ اور 2 کریو کو جہاز میں رہنے کا کہا۔ جہاز ایک بار پھر ٹیک اپ ہو گیا۔ انہوں نے پائلٹ کو انسٹرکشن دی کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر اور فلیپس کھلی رہی، الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ ہو، سپیڈ 320 کلومیٹر پر ہاور اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے جایا جائے۔ پائلٹ نے ان کے تمام ڈیمانڈ پوری کی۔ جہاز کو میکسیکو سٹی لے کر جانا فیول کی وجہ سے پاسبل نہیں تھا۔ پائلٹ نے ریفیولنگ کے لیے 2 آپشنز دی، ایک رینو اور 2 پیان۔ ڈین کوپر رینو پر راضی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے جہاز رینو کی طرف روا دوا تھی۔ اتنے میں ڈین کوپر نے پاس بیٹھی ایئر ہوسٹس کو کاکپٹ میں جانے کا کہا۔ جب وہ کاکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اس نے صرف اتنا ہی دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا تھا۔ اس کے بعد جہاز کی سٹیئر کیس کھلی اور ڈین کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا لی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا پچھلے 50 سالوں سے اس کو آج تک ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹے بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہو گیا تو جہاز کو اچھی طرح چیک کر لیا، لیکن جہاز میں نہ ڈین کوپر تھا اور نہ ہی کوئی بم مل سکا۔ نہ صرف جہاز میں اور نہ ہی بعد میں ڈین کوپر کا نہ تو زندہ پتہ چل سکا اور نہ ہی مردہ۔ یہ ایف بی آئی کا وہ کیس ہے جو آج تک بھی بند نہیں کیا گیا۔ ڈین کوپر کو تو کسی نے بھی جمپ کرنے تو نہیں دیکھا، بلکہ جہاز کے سٹیئر کیس کھلا ہونے کی وجہ سے یہ بات کلیئر تھی کہ اس نے سیاٹل اور رینو کے بیچ کئی چھلانگ لگا لی۔ ایف بی آئی نے جہاز پر ثبوت تلاش کرنا شروع کی۔ بدقسمتی سے ان کو صرف ان کے ٹائی، سیکرٹ برڈز اور 2 میں سے 1 پیراشوٹ ملا جو ڈین کوپر چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا تو کسی کے پاس فوٹو بھی نہیں تھی، لیکن پیسنجر اور کریو سے انٹرویو کے بعد اس کا اسکیچ
تیار کیا۔ پھر ایف بی آئی نے ڈین کوپر کو تلاش کرنا شروع کیا اور اس کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ ڈین کوپر نے کہاں پر چھلانگ لگا لی، کیونکہ سب کچھ تو ریکارڈ ہو رہا تھا۔ جہاز تو آٹو پائلٹ پر تھا اور جہاز کا اسٹیئر کیس 8:10 پر کھلا تھا۔ پھر ایف بی آئی نے 45 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ڈیفائن کیا اور اس میں سرچ آپریشن کو شروع کی۔ اس پوری ایریا کا ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن نہ تو ڈین کوپر کا نام و نشان ملا اور نہ ہی کوئی بریف کیس اور نہ ہی کوئی پیسے ملے۔ جس ایریا کو ایف بی آئی نے ڈیفائن کیا تھا اس میں اتنی سردی تھی کہ سب کو لگا کہ ڈین کوپر مر چکا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایف بی آئی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ قریب 9 سالوں کے بعد یعنی 1980 میں واقعہ ہوا۔ واشنگٹن میں کولمبیا ریور کے کنارے میں ایک بیچ تھا جسے تینا بار کہا جاتا۔ یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی 3 گٹھیاں ملی۔ یہ $20 کی گٹھیاں تھی جو ٹوٹل $5,800 تھی۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس گئے تھے۔ خوش قسمتی سے اس کی سیریل نمبر ان نوٹوں سے میچ کر گئی جو ڈین کوپر لے کر گیا تھا۔ ڈین کوپر ہائی جیکنگ کیس میں یہ 9 سالوں کے بعد پہلی ایویڈنس تھی۔ اس واقعے نے کیس کو مزید الجھا کر رکھ دیا۔ اس کیس سے لے کر ایف بی آئی نے ڈین کوپر جیسے لوگوں سے انویسٹیگیشن کی لیکن کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ 1980 میں $5,800 کے ملنے کے علاوہ بقایا 9,710 نوٹس دوبارہ کبھی نہیں مل پائے۔ ایویڈنس کے علاوہ ایف بی آئی کے پاس اس کیس کے علاوہ یہ ٹکٹ ہے جس میں اس نے اپنا نام لکھا تھا اور یہ ٹائی۔ اس کیس نے ایف بی آئی کو پچھلے 54 سالوں سے سوالوں میں الجھا کر رکھا ہے۔ آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر اس کیس کے تمام ڈیٹیلز موجود ہے اور اس کیس کے فائل آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ حقیقت ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔